نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور پچھلے انبیاء کرام کے اصحاب میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی 4 پشتوں کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے والد گرامی، آپ خود، آپ کے صاحبزادگان، صاحبزادیاں اور آپ کے پوتے، ان سب کو درجہ صحابیت حاصل ہوئی۔ صحابی وہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور اسی میں اس کا انتقال ہوا۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد اگر اس کائنات میں کوئی افضل ترین بشر ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق حضور اکرم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا عشق اور ایسی محبت کرتے کہ آپ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا انداز دیکھیں تو ہو بہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت رکھتا تھا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا تو آپ غار حرا سے اتر کر امی جان خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ اگرچہ گرمی کا مہینہ تھا مگر شدید سردی کی سی کیفیت تھی، تو آپ نے فرمایا تھا زملونی زملونی، کہ مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ، اور پھر پورا واقعہ گوش گزار کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں ضائع نہ ہو جاؤں۔ تو امی جان خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے جو کلمات کہے آپ اسے دوبارہ سنیے۔ امی جان نے عرض کیا کلا، ایسا نہیں ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں، ابشر، بشارت ہو آپ کے لیے، فواللہ لا یخزک اللہ ابدا، کہ اللہ کی قسم کہ اللہ آپ کو کبھی جو ہے ضائع نہیں کرے گا، بے آبرو نہیں کرے گا۔ اللہ کریم کبھی بھی آپ کو جو ہے ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور دلیل جو دی امی جان نے، ان میں جو دلائل دیے ان میں سب سے پہلے آپ نے کہا انکا لتصل الرحمہ، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ یعنی آج بھی کوئی شخص اگر رشتوں کو جوڑنے والا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار ہے، ورنہ انسان کی انا، انسان کی خواہش، انسان کا تکبر، انسان کی اپنی خود نمائی اور بڑائی اس کو شیطانیت کے رستے پر رکھتی ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ معمولی باتوں کو نظر انداز کر سکتا ہو، نہیں کرتا اور رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ امی جان نے عرض کیا کہ انکا لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتقری الضیف، او کما قال، کہ اے اللہ کے رسول، اس وقت تو اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے، آپ لوگوں کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھانے والے،
اور آپ وہ ہیں جو مہمانوں کی مہمانداری کرنے والے، آگے بھی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امی جان خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے جو الفاظ کہے، یہ اکیلے میں کہے، یہ تنہائی میں کہے، یہ کسی کو بتا کر نہیں کہے، یہ حضور کی خصوصیت بیان کی کہ آپ میں یہ خصوصیات ہیں، آگے بھی ہے، یہ خصوصیات ہیں، تو اس لیے آپ اطمینان رکھیں، اللہ آپ کو بے آبرو نہیں فرمائے گا۔ بات ہو گئی؟ یہ حضور کی خصوصیات ہیں، کسی اور میں تو نہیں ہے۔ لیکن اب وقت آگے آتا ہے جب سرکار نبوت کا اعلان فرماتے ہیں اور مسلمانوں میں دعوت اسلام دی جا رہی ہوتی ہے، تو سب میں پہلا شخص جو مسلمان ہوتا ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، پہلے شخص۔ اسلام پر سختی آنی شروع ہوتی ہے، لوگ زد و کوب کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، عبادت نہیں کرنے دیتے۔ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکۃ المکرمہ چھوڑ کر باہر تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں، تو مکے کا سردار ایک ہوتا ہے، سرداروں میں سے ایک سردار ابن الدغینہ، وہ مل جاتا ہے اور کہتے ہیں ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام کا بدترین مخالف ہے، کوئی دوست نہیں ہے، مخالف ہے۔ ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جو حالات، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جو حالات پیدا کر دیے گئے کہ عبادت کرنا مشکل قرار دے دیا گیا، سو میں مکے چھوڑ کر باہر جا رہا ہوں۔ اب میں باہر جا کر سیاحی کروں گا اور اپنے رب کی عبادت کے لیے آزاد ہوں گا، عبادت کرتا رہوں گا۔ اب ابن الدغینہ کہتا ہے نہیں، آپ نہیں جا سکتے، آپ نہیں جا سکتے، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ مخالف ہے، دشمن ہے، دشمنی میں آگے ہے، سب کچھ ہے، لیکن ابو بکر آپ کو نہیں جانے دوں گا، اس لیے نہیں جانے دوں گا کہ آپ لوگوں کے درمیان رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں، آپ ناداروں کی کفالت کرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور آپ جائیں مکے میں واپس، آپ مکے میں جا کر عبادت کریں، اب آپ میری پناہ میں ہیں، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اب یہ بات ذرا غور فرمائیے، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امی جان خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن الفاظ میں، جن کلمات کے ساتھ تحسین فرمائی اور جن کلمات کے ساتھ تسلی دی، وہ تنہائی میں ہوا، لیکن وہ سرکار کی صفت خاصہ تھی۔ صدیق اکبر حضور کے عشق میں ایسا ڈھلے کہ ابن الدغینہ جو کفار کا سردار ہے، وہ وہی صفات صدیق اکبر میں دیکھ رہا، وہ کلمات جو امی جان خدیجہ نے سرکار کے صفات میں عرض کیے تھے، وہی کلمات کم و بیش ابن الدغینہ نے جناب صدیق اکبر کے لیے کہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صدیق اکبر پرتوے رسول ہیں، مظہر رسول ہیں، مراد رسول ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوچتے ہیں، یہ وہی سوچتے ہیں جو سرکار سوچتے ہیں۔ تو یہ صدیق اکبر ایسے اس طرح ڈھل گئے تھے کہ معاملہ یوں ہو گیا۔ اب آپ ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، میں تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں، صاحبان دی وقار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ عرض کر رہا۔ اب صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اس میں کچھ شرائط لکھی جاتی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں۔ لہذا اے مسلمانوں، اچھا جنگیں ہو چکی ہیں، بدر ہو چکا، احد ہو چکا، خندق ہو چکی سن 5 ہجری میں، اب 6 صدی ہجری ہے، میں طواف کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔
آپ نے صحابہ کو فرمایا، کم و بیش 1400 صحابہ اور صحابیات اکٹھے ہوئے، عمرے کا احرام باندھا، اور جسے آج کل ابیار علی کہتے ہیں ذوالحلیفہ، وہاں سے احرام باندھ کر چلے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، سفارتکاری ہوئی، اس کی الگ تفصیل ہے، اس میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اس سفارتکاری کے نتیجے میں جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے میں پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک دونوں فریق نہیں لڑیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مسلمان اگرچہ عمرے کے احرام میں ہیں اور احرام کی حالت میں عمرہ کیے بغیر تو آپ احرام نہیں کھول سکتے یا دم دیں، تو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو۔ تیسری شرط جو رکھی وہ یہ رکھی کہ اگر مکے میں سے کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اگر مدینے چلا گیا تو اسے واپس کرنا پڑے گا، اور اگر مدینے سے کوئی واپس آیا ادھر تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اس طرح کی شرائط تھی بڑی خطرناک قسم کی۔ اب عمرہ تو نہیں کرنا، سرکار نے دستخط فرما دیے، دستخط ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اب بے چینی صحابہ میں، کیونکہ بظاہر جو شرائط ہیں وہ کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، بظاہر جو شرائط ہیں وہ کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں۔ جناب عمر بن خطاب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، چونکہ وہ جو جذبہ دین کا تسلط ہے، غلبہ ہے آپ کے اندر، وہ جنون جو تھا، آپ سرکار علیہ السلام کے بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر صدیق اکبر غالباً موجود نہیں تھے، تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا، ہم بالکل حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ بلکہ سب سے پہلا سوال کہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا، بے شک میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ پھر جناب فاروق اعظم نے عرض کیا، رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ پھر کہا، یا رسول اللہ کیا ہم جب لڑیں گے شہید ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور وہ لڑیں گے وہ مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا؟ حضور نے فرمایا ایسا ہوگا۔ اس طرح سے کچھ سوالات مزید کیے۔ پھر کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اور آپ بغیر عمرے کے ہم جا رہے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ تو کہا تھا کہ میں عمرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ اس سال۔ بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن سرکار نے فرما دیا تو بات ختم ہو گئی۔ اب بے چینی بڑھتی گئی، صدیق اکبر کے پاس پہنچے پھر جناب فاروق اعظم۔ جو سوالات انہوں نے سرکار سے کیا وہی سوالات جناب ابوبکر صدیق سے کیا۔ اب ایک بندہ ایک سوال نبی سے کر رہا اور وہی بندہ وہی سوال صحابی سے کر رہا، جواب مختلف ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جیسا سوال سرکار سے کیا اور جو جواب سرکار نے دیا وہی سوال صدیق اکبر سے کیا، صدیق اکبر نے وہی جواب دیا۔ یہ جناب ابوبکر صدیق اس عشق رسول کے سانچے میں ایسے ڈھل گئے تھے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ جب تم میں ابو بکر موجود ہوں تو کسی اور کو سزاوار نہیں کہ وہ نماز کی امامت کرے۔ اسی لیے حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں 17 نمازوں کی امامت ابو بکر صدیق سے کروائی، اور جب سرکار نے پردہ فرمایا تو پردہ فرمانے کے بعد مسلمان جس بات پر راضی ہوئے، تمام تر گفتگو اور مشاجرہ یعنی بحث و تمیز کے بعد وہ یہ راضی ہوئے کہ ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا، سوال کرنے والوں نے سوال کیا ہوگا، تو جو جواب دیا گیا وہ بڑا شاندار تھا کہ جب آخرت کا امام ابو بکر صدیق کو یعنی نماز کا امام صدیق اکبر کو بنایا، دنیا کی امامت کے سامنے ہیچ ہے، لہذا یہی حقدار ہے کہ امامت کریں، تو آپ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ان اوچے ہتھ کنڈوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کے پیچھے سرکار نے خود جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ صدیق اکبر نے پیچھے ہٹ گئے، حضور کو آگے کر دیا، لیکن سرکار علیہ السلام خود نماز کی جماعت کروا رہے تھے صدیق اکبر، آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے اور پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے نماز شروع کی، مگر سرکار صدیق جو ہے پیچھے ہٹ گئے اور سرکار کو آگے کر دیا۔ تو یہ جو کمال ہے صدیق اکبر کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اور پھر یہ کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے
خود کار انتظام فرمایا کہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جنازے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدسہ جو ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے، امی جان کا حجرہ ہے۔ ایک بات اور نوٹ فرما لیجئے، میں وقت زیادہ ہو گیا لیکن مجھے یاد آیا تو میں عرض کر دوں، ہم لوگ با ادب لوگ ہیں، اور با ادب پہلا ادب کیا ہے کہ اپنے والدین کے کمرے میں جھانکو نہیں، اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، نوک کریں، دستک دیں۔ اور یہاں صدیق اکبر سرکار جس حجرے میں آرام فرما ہے وہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے۔ تو مومنین کی ذمہ داری ہے کہ خبردار جب کبھی جائیں تو سرکار کے حجرے کے اندر جھانکنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ امی جان کا کمرہ ہے۔ پرمیشن مل جائے جتنا جی چاہے چلے جائیے، یہ ادب ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا۔ اور یہ بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا کہ سرکار کی مبارک جالیاں ہیں، اسے چھونے کی کوشش مت کرو۔ یہ کیا خوش نصیبی کم ہے تمہاری کہ تمہیں اپنے سامنے بلا لیا۔ وقت تنگ ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فیض یہ ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے، اور یہ ابدیت، یہ پڑوسی ہونا، یہ کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کے جسد خاکی کو جو ہے سرکار کے حجر مبارکہ کے سامنے رکھا گیا اور درخواست کی گئی کہ یا رسول اللہ، یہ آج جو نعرے لگاتے ہیں نا، یا رسول اللہ کیوں لگا رہے ہو، ذرا دیکھو، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کا یہ رفیق جو یار غار بھی ہے وہ آپ کے حجرے میں دفن کیا جائے۔ تالا پڑا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ آواز آئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رفیق کو رفیق کے ساتھ ملاؤ، اور دروازے کا تالا خود بخود کھلا ہے۔ صدیق اکبر کو دفن کیا گیا اور سرکار کے اس جگہ پر دفن کیا گیا جہاں سرکار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین ہیں، اس کے داہنے طرف جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مدفن ہے۔ اور اگلا مدفن جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے، اور ایک جگہ اور باقی ہے جب حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حضور کے امتی بن کر جب تشریف لائیں گے تو پھر آپ کا جب انتقال، ابھی تو انتقال نہیں ہوا، جب انتقال ہوگا تو آپ بھی اسی حجر مبارکہ میں تیسری جگہ جو باقی بچی ہے وہاں دفن کیے جائیں گے۔ تو صدیق اکبر کی جو اولیات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ موقع بموقع عرض کرتے رہیں گے، لیکن 3 چیزیں نوٹ کر لیں، بالکل ایک ایک جملے میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت کا بار سنبھالتے ہی آپ نے وہ فیصلے کیے کہ جو لشکر جیش اسامہ تھا وہ 12 دن دور جا چکا تھا، وہ رک گئے کہ حضور کے انتقال کی خبر مل گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم واپس آ جائیں۔ ابو بکر صدیق نے بطور خلیفہ حکم دیا کہ جس کو حضور نے بھیجا ہے ابو بکر اس کو بلا نہیں سکتا، اس لیے تم آگے جاؤ، جہاں تمہیں بھیجا گیا وہیں جنگ کرو جا کر۔ صحابہ چونک گئے کہ یہاں تو دشمن کے حملے کا خدشہ ہے، بڑی فوج باہر ہے۔ آپ نے کہا میں بلا نہیں سکتا۔ پھر منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے کہ جی ہم سب مانیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر تم حضور کے وقت میں اونٹ کی رسی زکوٰۃ میں دیتے تھے اور نہیں دو گے تو میں جہاد کروں گا تم، اور جہاد کیا۔ اور تیسرا یہ ختم نبوت کا جو سب سے خطرناک ترین منکر اور سارے منکرین ختم نبوت کا ابا مسیلمہ کذاب جو تھا، اس کے خلاف جناب ابو بکر صدیق نے لشکر کشی فرمائی، اور اس جنگ میں صرف اس جنگ میں صرف 700 صحابہ وہ جو حافظ تھے، حافظ صحابہ کرام 700 حافظ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ وہ شہادت تو گوارہ کر لی مگر مسیلمہ کذاب اور مدعی نبوت، جھوٹا مدعی نبوت، اس کو برداشت نہیں کیا۔ یہ صرف حافظ صحابہ شہید ہوئے، اس کے علاوہ جو تھے وہ الگ تھے۔ تو یہ آپ کی اولیات ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ قرآن کریم جو منتشر جگہوں پہ پڑا ہوا ہے اس کو لا کر ایک دفتر، ایک کتاب کی شکل میں اکٹھا کر لیا جائے تاکہ بعد والوں کے کام آئے۔ تو آپ جامع القرآن بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب ابو بکر صدیق کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وہ ہمارے سردار اعلیٰ ہیں، وہ سرکار کے خلیفہ بلا فصل ہیں، وہ اول جو ہے خلیفہ ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی اور بلا فصل خلیفہ نہیں ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا ہی ہے، اور جھوٹوں کے پیچھے کبھی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین.